بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ڈائلاگ نمبر 24 پیش خدمت ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ مکالمے آپس میں بولتے رہیے، اس طرح یہ تمام ڈائلاگ ذہن نشین ہوتے جائیں گے اور فلوئنسی کے ساتھ ساتھ آپ کانفیڈنس فیل کریں گے۔ تو چلیے ڈائلاگ نمبر 24 گو تھرو کرتے ہیں۔ رفیق، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ رفیق، یو لک ویری اپسیٹ۔ رفیق، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ رفیق، یو لک ویری اپسیٹ۔ رحیم، ہاں، میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے متعلق پریشان ہوں۔ رحیم، یس، آئی ایم ورried about the rising incidents of child abuse۔ رحیم، ہاں، میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے متعلق پریشان ہوں۔ رحیم، یس، آئی ایم ورried about the rising incidents of child abuse۔ رفیق، میں بھی آپ کے ساتھ اس تکلیف دہ موضوع کو شیئر کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رفیق، I was thinking of sharing this painful topic with you۔ رفیق، میں بھی آپ کے ساتھ اس تکلیف دہ موضوع کو شیئر کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رفیق، I was thinking of sharing this painful topic with you۔ رحیم، اور آج ہمیں اس برائی پر تبادلہ خیالات کا موقع ملا ہے۔ رحیم، and today we have the opportunity to exchange views on this evil۔ رحیم، اور آج ہمیں اس برائی پر تبادلہ خیالات کا موقع ملا ہے۔ رحیم، and today we have the opportunity to exchange views on this evil۔ رفیق، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ رفیق، the incidents of child abuse are enough to shake our conscience۔ رفیق، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ رفیق، the incidents of child abuse are enough to shake our conscience۔ رحیم، ہم کب تک بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے رہیں گے؟ رحیم، ہم کب تک بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کو جان بوجھ کر نظر انداز کریں گے؟ رحیم، for how long shall we turn a blind eye to the incidents of child abuse؟ رحیم، ہم کب تک بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کو جان بوجھ کر نظر انداز کریں گے؟ رحیم، for how long shall we turn a blind eye to the incidents of child abuse؟ رفیق، ہمیں اس برائی کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رفیق، we need to find reasons for the menace۔ رفیق، ہمیں اس برائی کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رفیق، we need to find reasons for the menace۔ رحیم، ماہرین نے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، جسمانی زیادتی، نمبر 2، جنسی زیادتی، نمبر 3، جذباتی زیادتی۔ رحیم، the experts have divided child abuse into 3 categories۔ Number 1، physical abuse، number 2، sexual abuse، number 3، emotional abuse۔ رحیم، ماہرین نے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، جسمانی زیادتی، نمبر 2، جنسی زیادتی، نمبر 3، جذباتی زیادتی۔
Rahim. The experts have divided child abuse into three categories. Number 1, physical abuse. Number 2, sexual abuse. Number 3, emotional abuse. نمبر 1، جسمانی زیادتی۔ جسمانی زیادتی بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی دیگر اقسام کے مقابلے میں سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور ہم اکثر والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھپڑ مارنا، دھکا مارنا، لات مارنا، بچے کو پیٹنے کے لیے کوئی شے استعمال کرنا یا بچے کو بھوکا رکھنا۔ جسمانی طور پر بدسلوکی کرنے والے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بچوں کے ساتھ سلوک محض ان کی اصلاح کا عمل ہے۔ فزیکل ایبیوز۔ Physical abuse might be the most visible compared to other forms of child abuse. We often observe parents mistreating their children, for example, slapping, pushing, kicking, using an object to beat a child, or keeping the baby hungry. Many physically abusive parents say that their behavior with their children is merely an act of reforming them. نمبر 1، جسمانی زیادتی۔ جسمانی زیادتی بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی دیگر اقسام کے مقابلے میں سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ہم اکثر والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھپڑ مارنا، دھکا مارنا، لات مارنا، بچے کو پیٹنے کے لیے کوئی شے استعمال کرنا یا بچے کو بھوکا رکھنا۔ جسمانی طور پر بدسلوکی کرنے والے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بچوں کے ساتھ سلوک محض ان کی اصلاح کا عمل ہے۔ Physical abuse. Physical abuse might be the most visible compared to other forms of child abuse. We often observe parents mistreating their children, for example, slapping, pushing, kicking, using an object to beat a child, or keeping the baby hungry. Many physically abusive parents say that their behavior with their children is merely an act of reforming them. نمبر 2، جنسی زیادتی۔ یہ ایک بہت ہی شرمناک قسم ہے۔ والدین اپنے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار پر اندھا اعتماد رکھنے پر خوفناک غلطی کرتے ہیں۔ والدین کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ایک رشتہ دار یا غیر رشتہ دار اپنے گھناؤنے عمل کو پورا کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے۔ اس کا برا کام گندے لطیفے یا کہانیاں سنانا، فحش تصاویر، ویڈیوز دکھانا یا بچے کو پر مجبور کرنا ہو سکتا ہے۔ Sexual abuse. It's very shameful sort. Parents make a terrible blunder having blind faith in their relative or non-relative. After gaining parents' confidence, a relative or non-relative looks for a menace to fulfill his dirty deed. His bad deed could be telling dirty jokes or stories, showing pornographic photos, videos, or forcing a child to undress in front of him. نمبر 2، جنسی زیادتی۔ یہ ایک بہت ہی شرمناک قسم ہے۔ والدین اپنے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار پر اندھا اعتماد رکھنے پر خوفناک غلطی کرتے ہیں۔ والدین کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ایک رشتہ دار یا غیر رشتہ دار اپنے گھناؤنے عمل کو پورا کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے۔ اس کا برا کام گندے لطیفے یا کہانیاں سنانا، فحش تصاویر، ویڈیوز دکھانا یا بچے کو اس کے سامنے مجبور کرنا ہو سکتا ہے۔
Sexual abuse. It's very shameful sore. Parents make a terrible blunder having blind faith in their relative and non-relative. After gaining parents' confidence, a relative or non-relative looks for a chance to fulfill his dirty deed. His bad deed could be telling dirty jokes or stories, showing pornographic photos, videos, or forcing a child to undress in front of him. نمبر 3، جذباتی زیادتی۔ جذباتی زیادتی ایک خاص رویہ ہو سکتا ہے جو بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یوں بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک اچھا کام کرتے ہوئے بھی ڈر اور اضطراب محسوس کرتا ہے۔ جذباتی زیادتی کی مثالیں اکثر شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں بکنا، چیخنا یا بچے کو یہ کہنا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ Emotional abuse. Emotional abuse can be a style of behavior that harms the child's physical and mental health. Thus, the child falls prey to inferiority complex and feels fear and anxiety even doing a good job. Examples of emotional abuse are frequently shaming, humiliating, calling names, yelling, or telling a child he isn't any good. نمبر 3، جذباتی زیادتی۔ جذباتی زیادتی ایک خاص رویہ ہو سکتا ہے جو بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یوں بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک اچھا کام کرتے ہوئے بھی ڈر اور اضطراب محسوس کرتا ہے۔ جذباتی زیادتی کی مثالیں اکثر شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں بکنا، چیخنا یا بچے کو یہ کہنا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ Emotional abuse. Emotional abuse can be a style of behavior that harms the child's physical and mental health. Thus, the child falls prey to the inferiority complex and feels fear and anxiety even doing a good job. Examples of emotional abuse are frequently shaming, humiliating, calling names, yelling, or telling a child he isn't any good. رفیق، بچے کے ساتھ بدسلوکی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ رفیق، how can we put an end to child abuse? رفیق، بچے کے ساتھ بدسلوکی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ رفیق، how can we put an end to child abuse? رحیم، اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو والدین اسے ضرور دوستانہ انداز میں سمجھائیں۔ جب والدین اپنے بچے سے بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ خود ان کو ان سے علیحدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار پر اندھا اعتماد مت کریں۔ رحیم، if a child makes a mistake, parents must make him understand amiably. When parents mistreat their child, he starts detaching himself from them. Keep an eye on the child's activities. Don't have blind faith in relative or non-relative. رحیم، اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو والدین اسے ضرور دوستانہ انداز میں سمجھائیں۔ جب والدین اپنے بچے سے بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ خود ان کو ان سے علیحدہ کرنا شروع کر دیتا ہے بچے کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار پر اندھا اعتماد مت کریں۔ رحیم، if a child makes a mistake, parents must make him understand amiably. When parents mistreat their child, he starts detaching himself from them. Keep an eye on the child's activities. Don't have blind faith in relative or non-relative. رفیق، ہم اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بچے سے زیادتی کے پیچھے وجوہات والدین کی غفلت اور بدسلوکی ہوتی ہے۔ We conclude from the talk that parents' negligence and mistreatment are reasons behind child abuse. Rafiq,
ہم اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بچے سے زیادتی کے پیچھے وجوہات والدین کی غفلت اور بدسلوکی ہوتی ہے۔ رفیق، ہم اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بچے سے زیادتی کے پیچھے وجوہات والدین کی غفلت اور بدسلوکی ہوتی ہے۔ We conclude from the talk that parents' negligence and mistreatment are reasons behind child abuse. رحیم، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ رحیم، it seems so. رحیم، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ رحیم، it seems so. تو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں نیکسٹ ڈائلاگ کے ساتھ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے۔ تھینکس اے لاٹ۔ اللہ حافظ۔